اگر ابھی بھی پیپلز پارٹی کو یہ یقین ہے کہ یہ جو تمام پرندے ہر سیزن میں ادھر ادھر ہوتے ہیں وہ اگر نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں، کسی کے کہنے پہ جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو ہے ایک خاص جماعت کو حاصل ہے، پیپلز پارٹی کو یا کسی اور جماعت کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی سوائے ایک جماعت کے، تو پھر یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود پھر آپ اپنی جیت کا یا کامیابی کا کلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ زور لگاتی رہی ہے، لیکن ان کی مرضی نتائج ان کو نہیں ملا کرتے۔ اب 2002 کا الیکشن دیکھ لیں، منورنگ کر کے انہوں نے پیٹریوٹ بنا لی، لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، محترمہ ملک سے باہر تھی، اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزنٹیشن چاروں صوبوں سے ملی، اور وہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ تو اب الیکشن ہم نے نہیں لڑا تھا، لیکن اس کے بعد یہ پیٹریوٹ انہوں نے کریٹ کر کے ہم سے حق حکمرانی چھینا گیا اس وقت۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی عوام میں اپنا وہ شیئر بالکل حاصل کر لے گی، اپنا حصہ ضرور لے گی انتخابی عمل میں۔ اچھا، آج بلاول صاحب نے جو جلسہ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ پھر انہی سے پنگا لیں گے جو ان کو 2/3 اکثریت دلائیں گے۔ تو ایک طرف تو بلاول صاحب کو یہ بھی لگ رہا ہے، چلیں وہ ایک ہسٹری ہے ان کی کہ جب وہ آتے ہیں تو وہاں ان کی کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، بٹ بلاول صاحب کو تو آج لگ رہا ہے کہ 2/3 اکثریت ان کو مل جائے گی۔ بلاول صاحب نے قطعاً یہ نہیں کہا، بلاول صاحب نے ان کو پیغام یہ دیا کہ اگر آپ 2/3 دلوائیں گے تو، اور دونوں سائڈ کے لیے پیغام ہے کہ ماضی دونوں کا آپ تجزیے کے لیے رکھ سکتی ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا، 1990 میں کیا ہوا، 97 میں کیا ہوا، اور پھر 2013 میں کیا ہوا، اور پھر الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو پاکستان جو ہے ان تجربوں کی ماجگار نہ بنے، ان تجربوں سے نکلنا چاہیے۔ عوام کے جو حقیقی منتخب نمائندوں اقتدار ان کے پاس جانا چاہیے، اور عوام کو یہ بالکل اختیار ملنا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے شفاف اور صاف انتخابات میں منتخب کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بخاری صاحب آپ نے ابھی پنجاب کی بات کی تھی کہ پنجاب میں اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ جیت جائے۔ ایک طرف وہ جہانگیر ترین والی جماعت استحکام پاکستان پارٹی وہ جا کے نون لیگ سے مل رہی ہے، اسی طریقے سے کاف لیگ جو ہے وہ وہاں پر چلی گئی ہے، انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ ظاہری طور پہ بعد میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جو جماعت حکومت بناتی ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بٹ اینی وے، کیا پی ٹی آئی کا اس وقت ووٹ بینک آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے پنجاب میں؟ اور اگر وہ ٹوٹے گا تو پیپلز پارٹی کو کسی طرح انتخابی مہم میں یا انتخابات میں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں، الیکشن پروسیس میں جہاں پولیٹیکل پارٹی کی اپنی پرفارمنس ہے، اس کا پاسٹ ہے، اس کا ماضی ہے، اور مستقبل کے لیے وہ کیا پروگرام دے رہی ہے، یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ 2008 میں کیو لیگ کا کیا حال ہو گیا تھا، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین کی جماعت، جہانگیر ترین خود تو کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گے، اور کل ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہمارا کوئی الائنس نہیں ہے ان کے ساتھ، کل کی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی۔ بالکل۔ تو اس لیے ہمارا ماضی قوم کے سامنے ہے، ہماری پرفارمنس قوم کے سامنے ہے، ہماری کارکردگی قوم کے سامنے ہے، اور مستقبل کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے رکھ کے دیا ہوا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی فلسفہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان، وہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ آج بھی لوگوں کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو روٹی کپڑا اور مکان ملنا چاہیے۔ آج جو معاشی حالات ہے عوام الناس کے قوم کے سامنے ہیں، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، لوگ بے بس ہو چکے ہیں، اور طب اکانومی اتنی شیٹرڈ ہے۔ آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس اکانومی کو درست سمت پہ ہم لے کے جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ 2008 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو میٹنگ کی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ویٹ کی سپورٹ پرائس ہم کتنی رکھتے ہیں، 950 روپے ویٹ پرائس رکھی، اور پھر ویٹ پرائس ہر سال بڑھاتے رہے۔ 2021 تک آپ کو گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پالیسیز پاکستان پیپلز پارٹی نے دی وہ ملک کی اکانومی کے لیے بہتر ثابت ہوئی۔ ایک کامن آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کو کھانے کو روٹی چاہیے، اور آپ کے پاس ڈالر ہے نہیں ہے گندم امپورٹ کرنے کے لیے، تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر سیکٹر پہ توجہ دیں، آپ اپنی پروڈکشن کو انکریز کریں، آپ اپنی ییلڈ کو انکریز کریں، تاکہ عوام کو کھانے کو تو کچھ مل سکے۔
ٹھیک ہے. آپ کے پاس نہ ڈالر ہے, آپ انحصار کرتے ہیں ڈونرز پہ یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز پہ, تو ان سے اکانومی درست نہیں ہوتی. اکانومی درست ہوتی ہے کہ آپ اپنے ریسورسز جنریٹ کریں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس اپنے وسائل ہوں, بالکل صحیح تو کہہ رہے پھر ہیں. اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اتحاد بن بھی رہے ہیں, کچھ تو ایکسپیکٹڈ بھی تھا کیونکہ 16 مہینے میں جس طریقے سے کاف لیگ اور نون لیگ کی قربتیں بڑھیں, لیکن بلوچستان کے بہت سارے لوگوں کے حوالے سے خیال کیا جاتا تھا کہ شاید وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آئے. کیا وجہ ہے کہ اس جوڑ توڑ کے عمل میں جس کا بادشاہ زرداری صاحب کو مانا جاتا ہے, پیپلز پارٹی اس حد تک کامیاب نہیں ہوئی اور تمام لوگ پی ایم ایل این کا رخ کر رہے ہیں؟ شکریہ. گزارش ہے کہ یہ جوڑ توڑ کے جو حوالہ دیا آپ نے, اور بالخصوص آپ نے کہا کہ جی پاکستان مسلم لیگ این جو ہے وہ بہت سارے اتحادوں میں جا رہی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں جا رہی ہے, تو یہ کہ ایک بنیادی بات ہے کہ جب کوئی قوت, کوئی شخص اپنے آپ پہ کمزوری محسوس کرتا ہے تو پھر بیرونی قوت پہ انحصار کرتا ہے. تو مسلم لیگ کی تو وہی صورتحال ہے کہ انہیں اپنے پہ اعتماد نہیں, کبھی ایک جماعت کبھی دوسری جماعت سے رابطے میں ہے, کبھی ایک اتحاد کبھی دوسرا اتحاد بنانے میں مصروف ہے, اور پھر کبھی ان کے عہدیداران کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے, یہ ان کا بیانیہ ہے. تو یہ نظر آتا ہے کہ ان میں کمزوری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈے ون سے 1970 سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی نے الیکشن جب بھی کنٹیسٹ کیا تو اپنی آئیڈیالوجی پہ, اپنی قوت پہ, عوام پہ اعتماد پہ کیا. تو بلا شبہ جو سیاسی الیکٹیبلز ہیں وہ ماحول کو بھی دیکھتے ہیں, وہ ہوا کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ماحول اور وہ ہوا جو ہے وہ ان کے لیے موافق ہو. 1970 میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا. 188 آپ رزلٹ آپ کے سامنے, اتحاد ہمارے خلاف بنے, اور اتحاد سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. جہاں تک ہے آپ نے آغاز میں کہا کہ جی پنجاب میں کیا, بالکل پنجاب میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا شیئر حاصل کر لے گی. اچھا, میں بالوثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بیساکھیوں پہ سیاست نہیں کرتی, کسی بیرونی امداد پہ سیاست نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے فلسفے پہ, محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد پہ انحصار بھی کرتی ہے اور توقع بھی کرتی ہے کہ عوام ان کو پذیرائی دے. ٹھیک, بٹ بخیر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ لوگوں کے بیانات بھی اسی قسم کے آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے, لیکن اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ پیپلز پارٹی پھر وہ سپورٹ کیوں نہیں لے سکی, میں حوالہ دوں گی قائرہ صاحب کا. یہاں پہ ہمارے اپنے شو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں, ان کی پنڈی میں ان کی بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں مقتدر حلقوں سے, تو پھر ان ملاقاتوں کے باوجود بات پیپلز پارٹی کی کیوں نہیں بنی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سپورٹ کے لیے اگر ملاقاتیں قتل نہیں, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ لاہور میں ہوئی تھی. جی جی, جہاں پہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اختیار دیا تھا, جب ہم نے کہا کہ یہ لیونگ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو میسر نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آنے والے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے بڑے اہم انتخابات ہیں. اگر ان کے نتائج پہ کویسچن مارک آ گیا, اگر یہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہوئے تو پھر پاکستان میں نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو نہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. تو اس حوالے سے اگر قائرہ صاحب کے نالج میں کوئی بات ہے, کوئی ملاقات ہے, تو آبویسلی جو مینڈیٹ تھا وہ یہی سی سی نے دیا تھا کہ آپ بالکل جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کنسرنڈ کوارٹر سے یہ گفتگو کی جائے اچھا, کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہونی چاہیے.